بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتاب کا جو ہم مطالعہ کر رہے ہیں، آج ہمارا سبق ہے خاندان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس میں حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا تعارف کروایا جائے گا۔ سوال: ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق کس خاندان سے ہے؟ جواب: عرب کے معزز خاندان قریش اور پھر اس کی شاخ بنو ہاشم سے۔ یہ قریش ایک بڑا خاندان تھا اور اس کی آگے بڑی شاخیں تھیں، تو اس کی ایک شاخ بنو ہاشم سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تعلق تھا اور یہ بہت معزز گھرانہ تھا۔ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شجرہ نسب کیا ہے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ آپ ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں اور آپ کا نسب یہ ہے: محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن وسی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن ادنان۔ یہاں تک شجرہ نسب حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا، بخاری شریف کی حدیث کے اندر موجود ہے۔ پھر آگے حضرت اسماعیل علیہ السلام تک اور پھر آگے حضرت آدم علیہ السلام تک بھی شجرے موجود ہیں، لیکن ان میں اختلافی آراء موجود ہیں اور اختلاف کی گنجائش بھی موجود ہے۔ تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ چلیں جہاں تک بھی ممکن ہو سکے یاد رکھنا، یہ بڑی شرف کی بات ہے اور اعزاز کی بات ہے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد اور والدہ کا کیا نام ہے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ اور والدہ کا نام حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا ہے۔ سوال: آپ کے دادا اور دادی کا نام کیا ہے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام حضرت عبد المطلب اور دادی کا نام حضرت فاطمہ بنت عمر ہے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کا مذہب کیا تھا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین مومن اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کے پیروکار تھے، انہوں نے کبھی شرک نہیں کیا۔ آپ کے والدین کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، جن میں سے ایک قول ہم نے یہاں پہ نقل کی ہے کہ چونکہ سرزمین عرب میں دین ابراہیمی ہی رائج تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ آئے اور پھر ان کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد عرب میں کوئی اور نبی نہیں آیا میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے۔ تو وہی دین ابراہیمی موجود تھا، اسی پہ لوگ عمل کرتے تھے اور مشرکین بھی دین ابراہیمی کے پیروکار ہونے کے ہی دعوے دار تھے، لیکن کیونکہ وہ شرک بھی کرتے تھے تو اس لیے ان کا دعویٰ جھوٹا تھا۔ تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد جو آپ کا ایک شجرہ نسب ہے، اس میں حدیث سے یہ بات ثابت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہوا ہوں۔ تو یہ پاک شجرہ ہے، ان لوگوں نے کبھی شرک نہیں کیا۔ تو ایک رائے علماء کی یہ ہے کہ وہ دین ابراہیمی پہ تھے، اور ایک رائے یہ ہے کہ زمانہ فطرت پہ تھے، زمانہ فطرت پہ تھے۔ اب زمانہ فطرت وہ زمانہ ہوتا ہے کہ جس زمانے میں کسی علاقے میں کوئی نبی نہیں آئے، تو اس زمانے میں جو بت پرستی سے بچنے والے لوگ ہیں وہ انہیں اہل ایمان میں شمار کیا جاتا ہے، یعنی قیامت کے دن ان سے پوچھ نہیں ہوگی۔ تو ایک رائے یہ ہے، اور ایک رائے یہ ہے کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا ہے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ فرمایا، انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھا ہے۔ تو یہ تین رائے موجود ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کے ایمان کے بارے میں۔ تو باقی یہ رائے ان کے بارے میں پیش کرنا کہ معاذ اللہ استغفر اللہ وہ کافر تھے، تو یہ بہت بڑی جسارت ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کئی احادیث طیبات کا انکار ہے۔ تو اہل سنت و جماعت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کے ایمان کے قائل ہیں، اور یہ جو مختلف رائے میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور ایک رائے کو ہم نے یہاں پہ اس کتاب میں لکھے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کے پیروکار تھے، انہوں نے کبھی شرک نہیں کیا۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب کی عظمت کیا ہے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں آخر تک سب لوگ مومن اور پاک تھے، کوئی کافر و مشرک نہیں تھا۔ آپ کا ارشاد گرامی ہے: اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے کنانہ، پھر ان سے قریش
اور پھر ان سے بنو ہاشم، پھر ان سے مجھ کو چنا، یعنی فضیلت والا بنایا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5938۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا معزز خاندان ہے اور اعلیٰ شجرہ نسل ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے۔